أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات بھیجتے ہیں محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے جناب ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا اور انہوں نے اس امتحان کو پورا کر دیا، یعنی اس امتحان ابدیت میں کامیاب ہو گئے. تو ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا، اور جب وہ امام بنے تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ پالنے والے میری ذریت، یعنی میری نسل میں آنے والے بعد کے لوگ. تو ارشاد ہوا کہ ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا. میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں چند باتیں عرض کی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ امامت بعد امتحان ملتی ہے. دوسری بات جو عرض کی وہ یہ کہ امامت کا کام ہے رسالت کے بعد دین کی توضیح و تشریح اللہ کی مرضی کے مطابق. رسول دین ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے اور قرآن ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے. اس دین کو اور قرآن کو کیسے سمجھا جائے اور کون سمجھائے، اس کے واسطے اللہ کی طرف سے اماموں کا تقرر ہوا تاکہ اس کی مرضی کے مطابق وہ دین اور اسلام و ایمان اور قرآن کو سمجھا سکیں. یہ امام کی ضرورت ہے. اب ہم نے اسلام کو ان سورسز سے لیا جو امامت کے سورسز ہیں. کل جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے امامت کے سورسز سے اسلام کو ایکسپٹ کیا، اور دوسرے سورسز جو تھے وہ ہمارے لیے قابل وثوق و بھروسہ نہیں تھے، جس کے لیے میں نے اشارہ بھی کیا کل کی مجلس میں کہ کیا وجہ تھی کہ جو ہمیں ہر ایک سورس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کیا ہے. لیکن بہرحال جو صورت بھی ہو، ہم نے اماموں کو منتخب کیا، اور امام بھی کوئی غیر نہیں تھے. ہم اسی گھر میں رہے جس گھر میں قرآن آیا تھا اور جس گھر میں دین آیا تھا، جس گھر میں اسلام آیا تھا. اور اب یہ سلسلہ جو ہے یہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری مجلس ہے تو بچوں کے ذہن میں ایک چیز اور کلیئر ہو جائے، اور وہ یہ کہ عام طور سے یہ تصور ہے کہ اماموں کا واقعات بہت اچھے اور بڑے مظلوم امام تھے، اور ان پر دنیا نے بڑے ظلم کیے اور بہت ستایا انہیں، اور وہ قید خانوں میں رہے یا شہید کیے گئے یا ان کو زہر دیے گئے. اس کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں معلوم ہے لوگوں کو کہ ہر امام اپنے زمانے کا علی تھا اور ہر امام اپنے زمانے کا حسین تھا. یہ ہمارے معلومات کی کمی ہے، اس کے اندر ہم کسی دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے. یہ ہمارے معلومات کی کمی ہے کہ ہم اپنے معلومات کو اگر بڑھائیں
تو یہ بات اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر امام نے اپنے دور میں کیا کیا. سلسلہ امامت جو چلا، پہلی بات تو یہ ہے عزیزان گرامی، میں بالکل سیدھی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد 2 سلسلے چلے. بعد میں اس کے اندر جتنے بھی اور شاخیں نکلی ہوں وہ بات الگ ہے، لیکن رحلت رسول کے بعد 2 سلسلے چلے. کچھ لوگ وہ تھے جو امامت کے قائل ہو گئے اور انہوں نے مطابق ارشاد رسول، مطابق اعلان غدیر، مولا علی کو امام اول اور خلیفہ رسول تسلیم کر لیا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں، ہم اپنا انتظام خود کریں گے، ہم علی کو تسلیم نہیں کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میجارٹی سے جن لوگوں کو چن لیا گیا وہ رہبر بن گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں، اس جھگڑے میں یہ سوچئے کہ سیف سائڈ کیا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی کو خدا نے بنایا اور رسول نے اعلان کیا. باقی جو رہبر چنے گئے ان کے لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ خدا نے بنائے ہیں، رسول نے اعلان کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے، نہیں، ان کے چاہنے والے بھی یہ نہیں کہتے کہ خدا نے بنایا ہے یا رسول نے اعلان کیا ہے. کہتے ہیں نہیں، امت نے چن لیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم وہ صحیح ہیں تو ہم امت کے مجرم ہیں، اور اگر ہم صحیح ہیں تو وہ خدا اور رسول کے مجرم ہیں. سمجھ لیجیے، بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر وہ صحیح ہیں، ہو سکتا ہے وہی صحیح ہوں، ہم غلط ہوں، تو ہم امت کے مجرم ہیں کہ جو امت نے کہا وہ ہم نے نہیں مانا. تو اگر قیامت کے دن خدا ہم سے پوچھے کہ تم نے کیوں نہیں مانا، تو ہم کہہ دیں گے معبود غلطی ہماری طرف سے نہیں ہے، تھوڑی سی کوتاہی تیری طرف سے ہے. جہاں قرآن میں تو نے یہ فرمایا تھا کہ خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہیں کہتا ہوں امت کی اطاعت کرو. امت کی اطاعت کا کوئی حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لہذا ہم نے سیف سائڈ سے کر دیا. تو ایک مسئلہ تو عزیزان گرامی یہ ہے سب سے سیدھا کہ جو ہم نے مانا اماموں کو تو یہ سیف سائڈ تھی، اس لیے مان لیا. اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بھی ذرا غور طلب ہے کہ جب مانا اور مان کے چلے تو دیکھیے ہم تو رسول کے 1400 برس کے بعد ہیں، ہم تو رسول کے 1400 برس کے بعد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی 1400 برس دنیا اور چلے یا 14,000 برس دنیا اور چلے. اس کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہے کہ کل ہی کی قیامت آ جائے گی، ابھی آگے بھی چل سکتی ہے دنیا. تو اگر دنیا اور چلتی ہے آگے 1000 برس، 500 برس، 200 برس، جتنی بھی چلے، جو بھی اللہ کی مصلحت ہو، مشیت ہو، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ بات جب تک چلے اور جہاں تک چلے تو اس راستے میں جو کچھ بھی ہم کو ملتا رہے، کم از کم یہ تو دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہے اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ درست ہے کہ نادرست ہے. دیکھیے امامت کے ساتھ جب ہم چلے تو ہمیں کسی منزل پر شرمندگی یا جھیپنے کا سامنا نہیں کرنا. اس کو آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچئے. نہ تو ہمیں شرمانا پڑتا ہے نام علی پر، یہاں وہ تھے مگر وہ ذرا قابل نہیں تھے، اللہ سے پوچھ لیتے تھے بات. نہ ہمیں کسی امام حسن، سیرت کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، خدمت دین کے معاملے میں، جتنے بھی معاملات آپ تصور کر سکتے ہوں، حکومت سے رشتہ داری کے معاملے میں، مطلب کہیں پر بھی کسی سٹیج پر بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کو جھیپنا پڑ رہا ہے یا ہمیں ماتھے پسینہ آ رہا ہے یا ہم کہہ رہے ہیں نہیں وہ چھوٹے امام تھے، نہیں وہ ذرا ناسمجھ امام تھے. ایسا کچھ نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس شان و شوکت و دبدبے سے ہم مان رہے ہیں اس سے ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، ہے نا، 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک چیز اور قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ خلافت کی طرف چلیے گا تو خلافت 4 قدم چلی تھی کہ ملوکیت میں بدل گئی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے نظریات اور ہیں، وہ الگ ہیں، وہ ریزرو معاملہ۔ یہ ڈاکٹر طہا حسین کہہ رہے ہیں، یہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلافت 4 قدم چل پائی تھی کہ ملوکیت و سلطنت میں تبدیل ہو گئی اور بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، اور اپنے 5ویں قدم پر، 6ٹھے قدم پر جا کے یزید سے مل گئی۔ وایا خلافت جب ہم چلے تو ہم کو یزید ملا۔ کم از کم مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وایا خلافت جب چلا تو یزید ملا، اور وایا امامت جب چلا تو حسین ملے۔ غور کیجئے گا اس مسئلے۔ تو اب جب ایک چیز ثابت ہو گئی تو اب تو مان لیجئے کہ غلطی ہو گئی۔ ہم یہاں اس بستی میں اجنبی ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہاں کے راستوں سے ٹھیک سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے، ہم اس طرف ادھر سے جائیں کہ ادھر سے جائیں؟ ہم نے کہا نہیں، ادھر سے جائیے، یہ راستہ اس طرح کے سیدھی ایئرپورٹ پہنچا دے گی۔ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر سیدھی سمجھ کے ایئرپورٹ کی طرف چلے، وہاں آگے بڑھ کے سمندر ملا۔ ہم نے کہا یہ کیا مصیبت ہے؟ تو ہم کو بہکا دیا، سمندر ملا، ہمیں فلائٹ مس ہو گئی۔ جب اتنی دیر میں پلٹ کے آئے تھے، نہیں، آپ کو ایئرپورٹ کے دوسرے ڈائریکشن میں، آپ بالکل الٹے ڈائریکشن میں چلے گئے۔ تو میں مان سکتا ہوں کہ اس وقت کچھ آپ کے ذہن میں سمت کا اندازہ نہ ہو اور غلطی سے آپ نے بتا دیا ہو، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جب میری فلائٹ مس ہو گئی اور میں سمندر تک ٹکر کھا کے ہو آیا تو اب تو مانیے کہ غلطی ہو گئی۔ اب تو مان لیجئے کہ غلطی ہو گئی۔ صاحب معاف کیجئے گا، اس وقت نہ جانے کدھر دماغ تھا اور کیا خیال تھا کہ میں نے آپ کو الٹا راستہ بتا دیا، جدھر ایئرپورٹ ہے ادھر نہیں بتایا، جدھر سمندر ادھر بتا دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے اس کا، ویری سوری، آپ کو پریشانی ہوئی۔ چلیے کچھ صحیح، غلطی ہوئی، کچھ ہوا، لیکن میرے دل کو تسلی تو ہو جائے گی کہ آپ نے غلطی اپنی مان لی۔ اور اگر آپ مجھ سے بحث کرنے لگے کہ صاحب دنیا کیا ٹھکانا ہے، وہاں سمندر ہو گیا، وہ کل تک تو ایئرپورٹ تھا۔ یہ تو زبردستی بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ آپ کے ساتھ دنیا میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، کون چیز اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ وہاں سمندر آ گیا ہوگا، کل تک تو ایئرپورٹ ہی تھا، اب ادھر بن گیا ہوگا آج ایئرپورٹ۔ تو یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول دنیا سے گئے تو ہم مان سکتے ہیں کہ آپ کی نیت صحیح تھی، آپ نے کہا بھائی خلافت جاؤ، لیکن جب راستے میں یزید مل گیا اب تو کہیے غلطی ہو گئی۔ ارے اب تو کہیے غلطی ہو گئی، آپ بھی نہ کہیں گے غلطی ہو گئی، اب تو کہیے کہ غلطی ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، امامت وہ شے ہے کہ جس سے ہمیں کہیں پر شرمندگی یا غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ اب ہمارے اماموں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، یہ اور بات ہے کہ ہماری تاریخی معلومات کم ہوں یا ہماری اسٹڈی میں کوئی کمی ہوئی ہو جس کی وجہ سے ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں، چیزوں تک نہ پہنچ پائیں، لیکن جہاں تک مسائل کا سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بریف سروے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پہلے 3 امام جو گزرے، وہ کہتے ہیں ان کے حالات تو کچھ امام حسین کے حالات کربلا کی وجہ سے، کچھ مولا علی کے حالات علم میں ہیں بھی۔ پہلے 3 امام جو گزرے، یعنی پہلے امام اور دوسرے امام اور تیسرے امام، انہوں نے اپنے تعلیم اسلام تو پوری دی مگر اپنے تعلیمات میں خاص طور سے عقائد پر زور دیا،
اور اگر امام علی، امام حسن اور امام حسین ان تین آدمیوں کی زندگی آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو عقائد کا معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے. عقائد کے معاملے میں پھر کوئی کمزوری باقی نہیں رہے گی. تیسرے امام کی شہادت کے بعد چوتھے امام کا زمانہ ہے. بدترین زمانہ تھا، خراب ترین زمانہ تھا. بنی امیہ کا اقتدار کلائمیکس پر تھا. دشمنی اہل بیت سے چھلک رہے تھے بامدر. ایسے عالم میں حق کہنا اور حق بولنا اور تقریر کرنا اور نصرت دین کرنا یہ بہت مشکل کام تھا. ہر ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے. کہہ دینا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. اگر امام کسی کو اپنے پاس بلائیں تو وہ قتل کر دیا جائے، جائیں تو خود قتل کر دیے جائیں. موت سے نہیں ڈرتے مگر بلا وجہ امام کی جان کیوں ضائع ہو. ایک عجیب و غریب دشمنی کا ماحول تھا اور ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. اور امام پر دو ذمہ داریاں تھیں. ایک ذمہ داری تھی اس بحیثیت نائب رسول کے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، آیات الہی کی تلاوت کریں، نفس کو گندگیوں سے پاک کریں. جو قرآن میں رسول کی ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات الہی کی تلاوت کرے، نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو ایک طرف تو بحیثیت نائب رسول یہ فرائض تھے ان کے، دوسری طرف وہ ذہنی ریولوشن جو شہادت حسین نے پیدا کیا تھا اس کی سربراہی بھی کرنا تھی، تاکہ وہ ریولوشن جو ہے وہ بیکار نہ جائے اور اس کا اثر پورے طریقے سے دنیا تک پہنچے. چوتھے امام نے اپنی پوری زندگی، دیکھیں دو چیزیں آپ نے چوتھے امام کے لیے خاص طور سے سنی ہوں گی. ایک تو ایک حضرت عبادت بہت کرتے تھے اور دوسرے روتے بہت تھے. یہ دونوں باتیں آپ نے چوتھے امام کی زندگی میں سنی ہوں گی کہ گریہ بہت فرماتے تھے اور عبادت بہت کرتے تھے. بے شک بہت بڑے عابد بھی تھے اور بے شک بہت بڑے عزادار بھی تھے، لیکن ان دونوں کے ذریعے سے تبلیغ چل رہی تھی. بحیثیت نائب رسول اگر وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتے تو قتل کر دیے جاتے، اگر وہ بلاتے لوگوں کو تو ان کے پاس جانے آنے کے جرم میں لوگ مار ڈالے جاتے. اور ہم نے لہذا انہوں نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کی دعاؤں کے اندر چھپا ہوا ہے پورا معاملہ. اس لیے کہ کوئی آدمی تقریر کر رہا ہے، کوئی آدمی جلسہ کر رہا ہے، کوئی آدمی لوگوں کو بھلا رہا ہے، کنونس کر رہا ہے تو حکومت اس پر اعتراض کر سکتی ہے. لیکن اگر آدمی مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اس پر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے. لیکن دعا کے اندر وہ لطافت ہے، وہ لذت ہے، زبان میں وہ کشش ہے کہ آدمی کا دل کھینچا جا رہا ہے اور وہ دعائیں سنتا ہے تو یاد کر لیتا ہے اور وہ یاد ہو کے ایک سے دوسرے میں گشت کر رہی ہے اور اس طریقے سے دعا گھر گھر جا کے تبلیغ کر رہی ہے. تو ایک کام تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کو ذریعہ تبلیغ بنایا اور دوسری طرف اس انقلاب کی پشت پناہی کی جو حسین مظلوم کے اوپر آنسو بہا کے انہوں نے پشت بنائی. اس لیے کہ جو آنسو بہ رہے ہیں اور یہ جو عزاداری ہو رہی ہے اور یہ جو گریہ ہو رہا ہے حسین کے اوپر، لوگ آتے جاتے ہیں، شریک غم ہوتے جاتے ہیں، دل کھینچتے جاتے ہیں، سچائی معلوم ہوتی جاتی ہے، چینج ہوتی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں آدمی، دیکھیں مذہب کوئی خاندانی چیز نہیں ہوتی کہ جو سید ہے وہ پیدا ہی سید ہوا ہے اور مرے گا بھی تو سید ہی مرے گا. مذہب ایسی چیز نہیں ہے. مذہب فیتھ ہے، عقیدہ ہے. کل دوسرا مذہب ہو سکتا ہے آدمی کا، دوسرا مذہب ہو سکتا ہے آدمی کا. نظریہ بدل جائے تو مذہب بدل جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو حقائق کو نہیں جانتے تھے شہادت حسین کے بعد. اسی لیے حسین کے ساتھ 72 تھے. آپ نے دیکھا، ارے 72 حسین کے ساتھ تھے. 100-200 قید ہوں گے، 1000-2000 5000 ایسے ہوں گے جو نہیں پہنچ سکے ہوں گے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے حسین والے. اس لیے کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تو شہروں میں ریوولٹ ہوتے شہادت کے بعد، جو نہیں ہوئے. اس کا مطلب تعداد میں کم تھے.
لیکن شہادت کے تھوڑے دنوں بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 80 ہزار حجاج کے قید خانے میں قید ہیں. تو جب 80 ہزار قید ہے تو 80 ہزار آزاد بھی تو ہوں گے. تو یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے اتنے جلدی سے؟ یہ حسین کی شہادت کے انقلاب نے لاکھوں پیدا کر دیے جو سید سجاد کی آنسوؤں کے ذریعے پروان چڑھا. سمجھے آپ؟ یہ چوتھے امام کی زندگی تھی. اب اس کے بعد پانچویں اور چھٹے امام کی زندگی ہے. ان دونوں اماموں نے ہمارے اعمال کے معاملات کو درست کیے، اس لیے کہ اب رسول سے دوری ہوتی جا رہی ہے. اب وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہو، بلکہ اب صحابہ کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اب اسلام کھو جائے گا، اس لیے کہ مرکز تو آپ نے پہلے توڑ دیا ہے. اب اسلام کھو جائے گا. لہذا اماموں نے، پانچویں اور چھٹے امام نے فقہ کو کمپائل کر کے اور اس کی تعلیم دے کے دوسروں کو مذہب کو محفوظ کیا ہے. اور یہ جو فقہ جعفری کہلاتی ہے آپ کی فقہ، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ فقہ جعفری یہ بھی سیاسی لفظ ہے. حالانکہ چونکہ ہم 12 کو ایک مانتے ہیں لہذا ہمیں فقہ جعفری پر اعتراض نہیں ہوا اور ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ ہاں فقہ جعفری ہے. لیکن اصلیت جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ نام سیاسی اعتبار سے دیا گیا ہے فقہ جعفری. کیوں سیاسی اعتبار سے دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ فقہ شافعی ہے. یہ رسول سے 80 برس کے بعد تھے، یہ رسول سے 100 برس کے بعد تھے، یہ رسول سے 150 برس کے بعد تھے. لہذا ہماری فقہ کو مشہور کر دیا فقہ جعفری ہے تاکہ اس کے کمپائلر بھی رسول کے بعد پیدا ہوئے ہیں. سمجھے؟ ہمیں ان کے ایکول کرنے کے لیے فقہ جعفری کہا گیا، ورنہ یہ فقہ محمدی ہے جس کا نام فقہ جعفری رکھا گیا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. چونکہ ہم 12 کو ایک سمجھتے ہیں لہذا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ نہیں صاحب ہماری فقہ جعفری نہیں. ورنہ اصلیت میں انہوں نے کسی اچھی نیت سے نہیں نام دیا ہے، اس کے اندر سیاسی داؤ پیچ ہے. اس لیے کہ یہ فقہ محمدی ہے. لیکن اب چاہے فقہ محمدی کہیے، چاہے فقہ علوی کہیے، چاہے فقہ جعفری کہیے، چاہے فقہ کاظمی کہیے، وہ سب ایک ہے، فرق نام آپ سے چاہے رکھیں. تو پانچویں اور چھٹے امام نے فقہ کو کمپائل کر کے مرتب کر کے دنیا کے سامنے رکھا تاکہ دین محفوظ رہے اور اس کی تعلیم دی لوگوں کو. ساتویں امام کا زمانہ ہم نے اتنا ہی سنا کہ حضرت پر انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. زندان میں جوانیوں پیری تو گزری، یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس جوانیوں پیری میں دین کی خدمت کیا انجام دی؟ امام ساتویں امام پر وہ وقت پڑا ہے جو امام حسین پر نہیں پڑا. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا، خالی جو امام حسین پر نہیں پڑا وہ پڑا وقت ساتویں امام. سوچیے آپ. اس لیے کہ آج جب ہم کہتے ہیں کہ کہاں حسین کہاں یزید، کہاں ابو سفیان کا پوتا کہاں محمد کا نواسا، کہاں ہندا کا لال کہاں فاطمہ کا لال، تو دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے ہاں ٹھیک تو ہے. بے شک ان کا کیا کمپیریزن، بے شک ان کا ان سے کیا کمپیریزن، زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. تو سمجھانے میں، کنونس کرنے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھانے میں اور کنونس کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں پڑتی ہے یہ کہنے میں اور لوگوں کے سمجھ میں آنے میں. ان کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح. رسول اللہ گود کے پالے کہاں اور ابو سفیان کے گھر والے کہاں، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. امام موسی کاظم کے مقابلے میں ان کے سگے بھائی سے اختلاف کروایا گیا تھا اور دعویٰ امامت سگے بھائی نے کیا تھا. تو وہاں مشکل یہ تھی جو ان کے باپ ہیں وہ ان کے باپ ہیں، جو ان کے دادا ہیں وہ ان کے دادا ہیں.
یہ فرزند فاطمہ ہیں تو وہ بھی فرزند فاطمہ ہیں، یہ نسل رسول سے ہیں تو وہ بھی نسل رسول سے ہیں، جو ان کا گھرانہ ہے وہ ان کا گھرانہ ہے، جو ان کا خاندان ہے وہ ان کا خاندان ہے۔ ایسے حالات میں دین کو سنبھالنا اور دین کو اسٹیبلش کرنا اور مذہب کو سمجھانا یہ 7ویں امام کا کام تھا۔ فرمایا ہم نے یہ امام ہفتم کا زمانہ تھا، اور امام ہفتم کے زمانے میں کلچرل یلغار ہوئی ہے زبردست۔ یہ جو انفلوئنس ہوتا ہے کلچرل انفلوئنس، یہ بڑے غضب کا ہوتا ہے۔ یہ مذہب سب کو اور عقائد کو نظریات کو سب کو مسخ کر کے توڑ پھوڑ کے بگاڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بہت دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار آدمی خود سمجھتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ کی اپنی ایک تہذیب تھی، اپنا ایک مزاج تھا، اپنا ایک کلچر تھا۔ انگریز آئے 100 برس تک رہے حکومت کی، انہوں نے اپنا کلچرل انفلوئنس اتنا ڈالا کہ ہمارا کھانا پینا لباس زبان سب کچھ بدل دیا، تہذیب بدل دی پوری۔ فرمایا ہم نے ہر چیز کے اندر تبدیلی آ گئی۔ یہ کیا تھا؟ مغرب کا کلچرل انفلوئنس پڑا۔ اسلام کے اوپر ایران کا کلچرل انفلوئنس ڈالا جا رہا تھا 7ویں امام کے زمانے میں۔ اور جو ہارون رشید کا وزیر اعظم تھا یحییٰ برمکی، وہ خاندانی طور سے آتش پرستوں کے خاندان سے تھا، بظاہر مسلمان تھا اور ایرانی تھا، اور وہ پورا انفلوئنس ڈال رہا تھا وہاں کا۔ 7ویں امام نے اپنے کردار سے قید میں رہتے ہوئے اس انفلوئنس کو نہیں پڑنے دیا اور اسلامی ویلیوز کو اور اسلامی اقدار کو برقرار رکھا۔ یہ ایک بڑی زبردست خدمت تھی جو انہوں نے انجام دی۔ پھر 8ویں امام کا زمانہ آیا اور 8ویں امام کو بلایا گیا ولی عہد بنا کے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام نے ولی عہدی قبول کی، نہیں، اعلان کر دیا کہ تیری حکومت مجھے ملے گی نہیں، اس لیے کہ میری عمر تجھ سے کم ہے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ ہم قتل کر دیں گے اگر آپ ولی عہدی قبول نہ کریں گے، تو آپ دیکھیے صورتحال بدل گئی۔ یزید بیعت مانگ رہا تھا، اس لیے قتل ہو جانا سامنے کی بات ہے، کہا ٹھیک کیا، قتل ہو گئے۔ وہ اپنی بادشاہت دے رہا ہے، آپ قتل ہوئے جا رہے ہیں تو کہیں گے صاحب واجب طرح کے لوگ ہیں، وہ تو بادشاہت دے رہا ہے، یہ لڑنے پر تیار ہے۔ یہ آل محمد ہیں جھگڑالو لوگ، برا امید بنتا ہے کہ نہ بنتا، ان کا وہ تو اپنی بادشاہت دے رہا ہے، ولیعہد بنا رہا ہے، تو یہ صاحب وہاں لڑنے پر تیار ہے۔ تو سمجھانا مشکل پڑ جاتا ہے نا، لہذا ہر ایک اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد سنیے گا توجہ سے، اگر کوئی واقعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے جس نے آپ کے مذہب کو زبردست فائدہ پہنچایا ہے تو وہ امام رضا کا مشہد کا سفر ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کا واقعہ پہلا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی فائدہ مند واقعہ ہوا ہے آپ کے مذہب کے لحاظ سے تو وہ یہ ہوا ہے کہ امام رضا نے سفر کیا مشہد کا۔ ویسے تو سلسلہ امامت میں وہ ہمارے 8ویں امام ہیں، مگر وہ امام جو غیر ملک میں گیا، نان عرب ملک میں، وہ پہلے ہیں۔ جو نان عرب ملک میں گیا وہ پہلے ہیں۔ بڑے سیاسی چکر تھے اس میں، سب کچھ تھا، وہ مجھے بیان کرنے کا موقع نہیں اس وقت، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ امام تو سال بھر کے بعد شہید ہو گئے، مگر اہل ایران چونکہ اس سیاست سے الگ تھے جس میں عرب پھنسے ہوئے تھے، لہذا وہ سمجھ گئے کہ حق کس کا تھا۔ تو در حقیقت ایران شیعہ ہوا امام کے سفر سے، پہلے اس نے اعلان جب بھی کیا ہو وہ بات الگ ہے، لیکن دل میں ان کے تشیع سے محبت بیٹھی سفر ایران کی وجہ سے امام کے، جو سچائی کو سمجھے کہ کیا ہے۔ تو امام تو سال بھر کے بعد شہید ہو گئے، لیکن یہاں جو سادات قتل ہو رہے تھے اور جن کے خون کے گارے بن رہے تھے اور جن کو وقول شخصے کے بچے جن کے ذبح ہو رہے تھے یا مومنین قتل ہو رہے تھے، ان کے لیے ایک راستہ کھل گیا اور یہ قافلے کے قافلے اور کارواں کے کارواں ایران گئے۔ تو ایران چونکہ سچی بات سمجھ گیا تھا، لہذا ان آوارہ وطن غریبوں کو ایران نے اپنے آپ پناہ دی۔
لوگوں نے اپنے یہاں مہمان کیا، اور چونکہ پہاڑی راستے ہیں، زگ زیگ ہے، آسانی سے پہنچ نہیں سکتا آدمی، لہذا ان کو انہوں نے اپنی بستیوں میں چھپا لیا۔ ان کو دو فائدے پہنچے، ایک طرف تو سادات و مومنین کی جانیں بچی، اور وہ سادات ایسے سادات تھے جو نسل رسول سے نہیں، رشتہ داری تھی سیدھی، یہ امام کے چچا ہیں، یہ فلاں امام کے بھتیجے ہیں، یہ فلاں امام کے بھائی لگتے ہیں، اس لیے کہ امام ظاہر تو زمانے میں تو رشتہ داریاں تھیں اماموں سے، تو یہ سادات کی جانیں بچی، ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان ایرانیوں کو مذہب کی تعلیم ملی ان سادات کی وجہ سے۔ یہ لوگ نسل رسول سے تھے، یہ مذہب اور دین کو جانتے تھے، یہ واقف تھے، یہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حق بھی بتایا، اسلام بھی بتایا، صحیح مذہب بھی بتایا، صحیح طریقہ عبادت بھی بتایا، تو اس طریقے سے ایرانیوں کو یہ تعلیم ملی ان کی وجہ سے، اور ان کی جان بچی ان کی وجہ سے۔ اور عزیزان گرامی، اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی آخری دلیل دے کے آگے بڑھتا ہوں، جس کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ درست ہے، کہ اس کی دلیل یہ ہے عزیزان گرامی کہ آج آپ سب کانٹیننٹ کا سروے کیجئے، سب کانٹیننٹ کا سروے کیجئے، سادات کی جو فیملیز ہیں سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان پاکستان میں، اور مومنین کی جو فیملیز ہیں، ان میں 90% آپ کو ایسے ملیں گے کہ کوئی کہتا ہے ہم سبزوار سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم مشہد سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم خراسان سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم قزوین سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم اصفہان سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم شیراز سے آئے تھے۔ تو اس طریقے سے سوال یہ، آپ لوگ سادات لوگ ہیں، آپ سے شیراز سے اور قزوین سے اور اصفہان سے اور اس سے مطلب کیا، آپ کو مکہ مدینے سے آنا چاہیے تھا جو آپ کا وطن ہے، کہ آپ وہاں سے کہاں سے آتے؟ تو اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مدینے سے جان بچا کے وہاں چلے گئے، وہاں جا کے رہے آپ تو وہاں جان بچی اور وہاں محفوظ رہے۔ اب اس کے بعد جو مائگریٹ کیا ہندوستان میں، یعنی پہلے تو ہندوستان ہی تھا، پاکستان تو بعد بنا، جو ہندوستان میں مائگریٹ کر کے آئے تو وہ مائگریشن جو ہے وہ جان بچانے والا نہیں تھا، وہ مائگریشن ہے جیسے آپ پاکستان ہندوستان سے مائگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں، کہ جس ملک میں خوشحالی ہوتی ہے، جس ملک میں اچھے حالات ہوتے ہیں مالی، اور جس ملک میں سکون زیادہ ہوتا ہے، آدمی وہاں جا کے رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہاں کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک زمانے میں ہندوستان کی زندگی بہتر تھی، اس کے مقابلے میں ایران کی زندگی مشکل تھی، لہذا ان لوگوں نے مائگریٹ کیا اسی خوشحالی کے لیے جس خوشحالی کے لیے لوگوں نے یورپ و امریکہ میں مائگریٹ کیا۔ تو وہ مائگریشن جو ہے وہ جان بچانے والا نہیں ہے کہ وہاں کوئی قتل کیے دے رہا تھا جو آپ جان بچا کے آ گئے یہاں، لیکن وہ جو پہلا مائگریشن تھا جو سادات نے مکہ مدینہ سے کیا وہ وہی تھا، جو بغداد سے ہوا وہ وہی تھا کہ وہاں کے بعد خون سے گارے سے مکان بن رہے تھے، اور چن چن کے سادات قتل کیے جا رہے تھے، مومنین شہید کیے جا رہے تھے، یہ سب ہو رہا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ 8ویں امام کا زمانہ تھا۔ پھر 9ویں امام کے زمانے میں بھی، اور 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں بھی، جو اور مختلف اثرات قوم کے اوپر آ رہے تھے، قرآن کے خلاف تحریک چلی، اسلام کے خلاف تحریک چلی، اس لیے کہ اب بغداد بہت رچ ہو گیا تھا بقول شخص جو علمی اعتبار سے کہتے ہیں، اور بہت زیادہ وہاں کے اوپر اجتماع ہونے لگے تھے اور بہت زبردست سنٹر بن گیا تھا، لیکن اس سنٹر کے اندر دشمنان اسلام مسلسل اپنا کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے امام جو ہیں انہوں نے اس کو محفوظ کیا۔ تو 9ویں امام اور 10ویں امام اور 11ویں امام کا زمانہ جو تھا، اس کے اندر انہوں نے ہر اس تحریک کی مخالفت کی جو دین کے خلاف تھی، جو مذہب کے خلاف تھی، یہاں تک کہ 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں زبردست اثرات اس کے پیدا ہوئے کہ روم نے ٹرکش کنیزوں کے ذریعے اپنے جاسوسوں اور اسپائیوں کا جال بچھا دیا عالم اسلام کے اندر۔ وہ سب کنیزیں جو ترکی کنیزیں کہلاتی تھیں،
کوئی بڑا آدمی کا محل ایسا نہیں تھا جس کے اندر ترکی کنیز نہ ہو. اور وہ افریقن کنیزیں نہیں تھیں کالے رنگ کی، وہ یورپین کنیزیں تھیں. ترکی کا آدھا یورپ میں ہے. اور نہایت حسین خوبصورت گوری چٹی کنیزیں تھیں. تو ہر بادشاہ کے محل تک، ہر رئیس کے محل تک، ہر کے بیڈ روم تک ان کے داخلہ تھا. سمجھ گیا؟ اور یہ بالکل اسپائی والا کام کر رہی تھی، ذرا ذرا سی بات کو پہنچانا. اور نتیجے میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ پوری سازش کر رہے تھے کہ ہم اٹھا کے ختم کر دیں گے اسلام کو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مرکز کے پاس علم نہیں ہے، یہ علمی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی ہے بس. اس لیے کہ دیکھیے جاہل نہیں سمجھتا کہ جاہل کون ہے، پڑھا لکھا جانتا ہے کہ کون جاہل ہے کون پڑھا لکھا ہے. 2 منٹ میں بات کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے کہ خالی برتن ہے. سمجھے؟ اب تو یہ مسئلہ ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں عالم اسلام میں اب کچھ ہے نہیں، یہ خالی برتنوں کی گھنگھناہٹ سے مذہب کو بچا نہیں پائیں گے. اور یہی ہوا کہ جب بادشاہ کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب حکومت جا رہی ہے، جب امام حسن عسکری کے پاس آیا. دیکھیں امامت کیا ہے اس کو اور کر لیجیے. پہلے امام کے پاس بادشاہ آتے تھے اس زمانے میں اور اپنی مصیبت بیان کرتے تھے اور علی اس کے مسئلے کو حل کرتے تھے. کلنا محمد کی تصویر سامنے آتی ہے. 11ویں امام کے پاس حکومت آ رہی ہے کہ یبن رسول اللہ ان سے امت اجدک، اے رسول کے بیٹے اپنے جد کی امت کی مدد کیجئے، اپنے جد کی امت کی مدد کیجئے. میں کہوں گا مولا نہ جائیے، کہا اگر میرے دادا نہ گئے ہوتے تو میں بھی نہ جاتا. تشریف لے گئے دین کو تبلیغ کرنے کے لیے. دین کہا میں کل آؤں گا. وہ ایک موجودہ آپ سنتے ہیں، وہ موجودہ ہے اصل میں، مگر یہ کہ موجودے کے ساتھ بہت بڑی سیاسی چال بھی ہے. ایک شخص تھا جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا، کرسچین راہب، اور پانی برستا تھا، اور اس کے بعد وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا. مسلمان اس سے بے انتہا انفلوئنس تھے، متاثر تھے. اور اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ 2-4 دن کے اندر یا بادشاہ کرسچین ہو جائے یا اس کو اوور تھرو کر کے اپنا آدمی اٹھا دے، وہ کوئی کچھ نہ کر سکے. تب اس نے کہا تھا کہ عنصر امت جدک، اپنے جد کی امت کی مدد کیجئے. تو امام نے کہا کل پبلک کو بلانا، جتنے بلا سکتے ہو اتنے بلانا، تب میں آؤں گا. اور اس نے مجمع کو بلایا اور وہ آدمی بھی آیا، اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اور آور کے ٹکڑے جمع ہونے لگے اور پانی برسنے والا ہوا تو امام نے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا لی اور وہ آور کے ٹکڑے منتشر ہو گئے. اور پھر دھوپ نکل آئی. کہاں دعا کیے جا بھائی، دیکھے کتنی طاقت ہے. جب اس کا پورا پانی اتار لیا اور اس کی شخصیت کو پوری طرح ایکسپوز کر لیا، تب کہا کہ یہ ہڈی مل گئی تھی اس کو کسی کی جس سے پانی برستا ہے، یہ اس کے علاوہ اس کا کوئی کمال نہیں. اس طریقے سے وہ تحریک ختم ہوئی. سمجھے آپ؟ تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے ہر امام اپنے زمانے میں دین کی خدمت کرتا ہے، یہاں تک کہ 250 برس یہ سلسلہ قائم رہا. 100 برس بنی امیہ کا دور لگ بھگ گزرا اور 150 برس بنی عباس کا دور گزرا. 250 برس یہ سلسلہ قائم رہا اور اس سلسلے کے اندر سب چلتا رہا معاملہ، اور امامت جو ہے وہ دین کو بچاتی رہی. اور اب جتنے امپارٹنٹ کام تھے وہ ہو چکے تھے. یعنی جیسے کسی عمارت کی بنیادیں بھر دی جائیں، اب کنسٹرکشن آسمان تک جائے لیکن انہی بنیادوں پر جائے گا، اس کے علاوہ نہیں جائے گا. علماء اربعہ بھی پیدا ہو چکے تھے، ائمہ اربعہ جو کہلاتے ہیں، خلفائے راشدین بھی گزر چکے تھے، بخاری بھی کمپائل ہو چکی تھی. یہ سارے معاملات جو تھے یہ ہو چکے تھے. لہذا اب امامت کو پردہ غیب میں جانا تھا مصلحت خدا سے. اب اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ لوگ کہتے تھے، اب یہ بھی اعتراض ہے شیعوں پر، یہ تو امام غائب کے قائل ہیں، ان کے امام تو غائب ہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیشے کے گھر میں رہنے والا دوسرے پتھر مارے، مسلمان ہی تو ہیں جو حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے کے قائل ہیں، ورنہ عیسائی کب قائل ہیں؟ وہ تو خون آلود چادر بھی دکھاتے ہیں۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیے گئے نہ سولی دی گئی۔ عیسائی تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ تو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا زندہ ہے تو اتنے دنوں زندہ کیسے ہیں، اور زندہ ہے تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے۔ اور امامت کی زندگی کی بات ہوئی تو یہ ہوا کہ زندہ ہے تو وجود کا فائدہ کیا ہے، اور زندہ ہے تو اس سے کیا حاصل ہے ان کا، اور دنیا کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور زندہ ہے تو کیا ہے۔ اور ایسے خدا کی قسم دشمنی اہل بیت بھی ایسی ہم نے دیکھی جیسی کہیں نہ دیکھی، اس لیے کہ جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ تو پڑھا تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی خدا کی قسم زندگی میں تجربے ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھا۔ کتابوں کی بات تو الگ رہی کہ کتابوں میں جو لکھا ہے۔ جب بابری مسجد ڈیمالش ہوئی تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑا المیہ تھا یہ اس کا ڈیمالیشن، لیکن دشمن اہل بیت اپنے داؤں میں رہتا ہے، ان کو ایک دوسرا موقع مل گیا کہ لے مسجد گر گئی، آپ کے امام نہیں آئے۔ دیکھا آپ نے، مسجد گر گئی، آپ کے امام نے بچائی نہیں۔ میں نے کہا ہاں بھائی آنکھیں کھل گئی بس مسجد گرنے سے۔ واقعاً یہ عقیدہ بالکل غلط سلط تھا ہمارے بزرگوں کا، ہم نے توبہ کر لی۔ ہوتے تو ضرور آتے، ہوتے تو ضرور آتے، اور بھائی بس یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ نہ امام موجود ہے نہ خدا موجود ہے، اس لیے کہ جن کا وہ تو غیر تھے، جس کا گھر گر رہا تھا وہی نہیں آیا۔ جس کا گھر گر رہا تھا وہی نہیں آیا۔ تب بات ہماری سمجھ میں اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا کہا آپ نے کیا کہا، بات ایک ہی ہے۔ اگر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل ہے تو وہ نہیں آئے تو وہ نہیں ہے، وہ نہیں آیا تو وہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امامت اب پردہ غیب میں گئی، اور اس کے اوپر لوگوں کو بڑی حیرت ہے، اور بڑا اختلاف ہے، اور بڑا اعتراض ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیوں کر ہے۔ میں آپ کے ذہنوں میں عرض کرتا ہوں بچوں سے خاص طور سے کہ سب کچھ مانتے ہیں لوگ، اور اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، صحیح ستہ کے اندر بھی ہے، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، اس سب کے اندر موجود ہیں روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ اس کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا قائم آن کے عدل و انصاف کی حکومت قائم۔ لیکن آپ مانتے سب ہیں، خود بخاری میں بھی ہے کیف انتم ان نظر عیسی ابن مریم امامکم منکم، تمہاری کیا شان ہوگی اس وقت جب عیسی ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ بخاری میں تو اتنے ہی لکھا ہے، لیکن شارح بخاری نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امام آخر الزمان ہے۔ جو خانہ کعبہ میں آ کے عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے، اس نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں آن کے ظاہر ہو کہ عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ نماز اس لیے پڑھائیں گے کہ وہ امام ہے، اور جو امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ میں نے کہا بھائی یہی اصول یاد رکھنا کہ جو امام کے آگے کھڑے ہو کے پڑھے اس کی باطل ہے۔ یہ ہے، لیکن مانتے کیا نہیں مانتے وہ سن لیجئے۔ سب مانتے ہیں کہ نسل رسول سے ہوں گے، سلسلہ حسین میں ہوں گے، عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے، مشرق و مغرب کو اللہ ان کے ہاتھ پر فتح کرے گا، دنیا میں امن و امان ہوگا،
مذہب کی حکومت قائم ہوگی، سب مانتے ہیں لوگ، بھائی ایک بات کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پیدا ہو چکے، وہ یہ مانتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے جو ہمارے ان کے درمیان اختلاف کیا، باقی باتیں سب ایک ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا پروپیگنڈا نہیں ہے تو ان کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کتابوں میں سب لکھا ہے۔ ایک بات میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے۔ ہمارے اس کہنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جھوٹی دعویٰ مذہبیت ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے کیا پوز بھری ہوئی ہے، اب گنجائش نہیں ہے کسی کی، اور وہاں چونکہ پوسٹ خالی ہے لہذا ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ میں مہدی ہو جاؤں۔ یہ معاملہ ہے، اور رہ گیا یہ کہ یہ قیامت تک مان نہیں سکتے کہ پیدا ہو چکے، اس لیے کہ اس کے اندر مذہب کی زندگی کا ایشو وابستہ ہے۔ لیکن اگر پیدا ہو چکے، امام حسن عسکری کے بیٹے کی حیثیت سے تو امام برحق تھے، تو جو ان کے مقابلے میں نظام قائم تھا وہ غلط تھا، تو وہ امام برحق تھے تو ان کے باپ بھی امام برحق ہوں گے، تو ان کے مقابلے میں جو تھا وہ غلط ہوا، ان کے والد بھی امام برحق ہوں گے، تو ان کے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سلسلہ امام حسن تک پہنچتا ہے، امام حسن سے مولا علی تک پہنچتا ہے، تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ صلوات بھیجتے ہیں۔ پوری بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ پیدا ہو چکے۔ اور رہ گیا یہ کچھ لوگ ہمیں ستانے کے لیے بھی کہتے ہیں، تو میاں ایک بات ہر ایک اس زندگی سے گزرا ہے، میں بھی گزرا ہوں، آپ بھی گزرے ہیں، اسکول کی لائف میں، کالج کی لائف میں جو بیوقوف لڑکے ہوتے ہیں وہ ستائے جاتے ہیں، اور جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ ستاتے ہیں، ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ تو میاں الحمدللہ محبت اہل بیت بیوقوف نہیں ہونے دیتی، یہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کب تک آئیں گے، وہ زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں اتنے دنوں سے؟ پہلی بات تو یہ کتنا جاہلانہ سوال ہے کہ کیسے زندہ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے زندہ رہنے کی ڈیفینٹ تھیوری کیا ہے؟ زندہ رہنے کی ڈیفینٹ تھیوری کیا ہے آپ مجھے بتائیے؟ کہ جوان ہو تو زندہ رہے گا تو کیا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ تندرست ہو تو زندہ رہے گا تو کیا تندرستوں کو موت نہیں آتی؟ بھائی عمر کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزیں ہیں جس سے موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، مر جاتے ہیں لوگ، کیسے مر جاتے ہیں؟ جب موت آ گئی، جوان آدمی مر گیا۔ تو عزیزان گرامی زندگی کوئی ڈیفینٹ تھیوری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ زندہ رکھے تو زندہ ہے۔ تو ایک سے ایک چور، ایک سے ایک بدماش، ایک سے ایک خاطی زندہ ہو تو آپ کو اعتراض نہیں ہے، اور جس کے سجدے بندگی کی آبرو ہے اگر وہ زندہ ہو تو پریشانی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے امام زندہ ہیں، آپ کے امام زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں الحمدللہ، خدا کے لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کب آئیں گے؟ میں نے کہا 11 ظاہر ہوئے تو آپ نے مار ڈالے، اب جب آپ سب مر جائیے گا جب آ جائیں گے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ بڑے دلچسپ سوال ہوتے ہیں، آپ تو خط بھی بھیجتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ بھیجتے ہیں، عریضہ بھیجتے ہیں، صحیح۔ تو پانی تو تحریر کا دشمن ہوتا ہے، سنا آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں تو پہنچ جاتا ہے ان تک۔ اب میں نے کہا گھبراہٹ میں آپ قرآن بھی بھول گئے، موسیٰ کی ماں سے پوچھئے جسے پانی میں ڈالا تھا پہنچا خیریت سے کہ نہیں پہنچا؟ اور عزیزان گرامی ان کا جواب آتا ہے۔ تو بھائی جواب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خیریت پوچھی جائے تو خیریت کا خط آئے تو جواب ہے، اور اگر میں ہندوستان سے آپ کو لکھتا ہوں کہ ایک دوا ہے جو امریکہ میں ملتی ہے ہندوستان میں نہیں ملتی،
کسی کے ہاتھ بھیج دیجئے، اور آپ نے وہ دوا بھیج دی۔ تو میں نے تو خط کی صورت میں بھیجا سوال اپنا، اور جواب کی صورت میں ایک ڈبیا تھی، اس کے دوا تھی، وہ آ گئی۔ جب وہ ہمارا دوست منتظر رہا کہ خط کا جواب نہیں آیا، حالانکہ ڈبیا کب کی آ گئی، وہ دوا مجھ تک پہنچ گئی۔ ان کا آپ کے دوست نے امریکہ سے جواب نہیں دیا، ان کا نہیں جواب آ گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم خیریت کے لیے تو خط بھیجتے نہیں ہیں۔ کسی کی چمکتا چاند بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہے، روشن سورج بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہے، سب کی ہوائیں بتا رہی ہیں وہ خیریت سے ہے۔ ہماری کچھ تمنائیں ہیں، کچھ آرزویں ہیں، ان کی شکل میں جاتی ہے دعا، اور تمنائیں پورے ہونے کی صورت میں جواب آتے ہیں۔ تمنائیں پورے ہونے کی صورت میں جواب آتے ہیں، تو بس جواب بھی آتا ہے ہمیں۔ اب یہ کہ ہر ایک نے اپنے اپنے کو شروع میں لکھا ہوگا، جس نے جواب دیا وہ آج بھی لکھ رہا ہے، جس نے نہ دیا۔ عزیزان گرامی، ایک بات بس بچوں کی خدمت میں عرض کر دوں بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ اس کے اوپر بحث جتنی چاہے کیجئے، لیکن اگر یہ عقیدہ غیبت اور امام کے ظہور کا عقیدہ بالکل غلط اور بالکل بیس لیس بھی ہو تو چھوڑنے والا نہیں ہے، کلیجے سے لگا رہی ہے۔ بالکل بیس لیس اور بالکل غلط بھی ہو تب بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، کلیجے سے لگا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سنیے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملت مسلمہ ہے، امت جسے آپ کہتے ہیں، اس کی حالت ایک ایسے انسان کی ہے کہ جو کسی جنگل میں کھڑا ہو رات کے وقت، اور طوفان آیا ہوا ہو، آندھی چل رہی ہو، اور اندھیرا ہو، اندھیرا اتنا کہ یوں ہاتھ کرے تو ہاتھ دکھائی نہ دیں اپنے، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ دکھائی نہ دیں اپنے، اور جنگل ہے اور آندھی چل رہی ہے اور درخت ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، اور ایک طرف سمندر کی موجیں ہیں اور اس کا شور ہے، دوسری طرف پہاڑی راستے ہیں جن میں جنگل کے درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ آدمی اکیلا کھڑا ہوا ہے وہاں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائے۔ اس وقت ملت مسلمہ کی یہ حال ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، کوئی فیوچر سمجھ میں نہیں آتا، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، کہیں سے روشنی کوئی کرن نکلتی نہیں، حالات زمانہ ایسے ہیں، مخالفت اتنی ہے، ان حالات میں جیسے کوئی آدمی کھڑا ہو، اس عالم میں امت مسلمہ کھڑی ہے۔ اسی سے تھوڑے فاصلے پر، 100 گز فاصلے پر، اسی پوزیشن میں ایک آدمی اور کھڑا ہے، وہی طوفان، وہی درختوں کا ٹوٹ کے گرنا، وہی درندوں کی آواز، وہی سمندر کا شور، وہی موت کا خوف، وہی اندھیرا گھوپ، لیکن دونوں کی سچویشن میں ایک فرق ہے۔ ایک جو کھڑا ہے اس کو آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک جو کھڑا ہے اس کو بہت دور کے اوپر ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ اس روشنی کے سہارے آگے بڑھ رہا ہے کہ شاید میں وہاں تک پہنچ جاؤں، شاید خدا پہنچ جاؤں، شاید میری زندگی بچ جائے، شاید میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ تو ایک امید کی کرن تو ہے۔ عزیزان گرامی، ہم میں اور عالم اسلام میں فرق یہ ہے کہ کسی کے سامنے امید کی کرن نہیں ہے، ہمارے سامنے وجود مہدی امید کی کرن تو ہے۔ ناامیدی سے امید بہتر ہے، مایوسی موت ہے، کم از کم امید کی کرن تو ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی انجام
لیکن اس کرن کو باقی رکھیے، اس سے خانہ دل منور ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، ہم کو بتایا گیا ہے، ہم کو تعلیم دی گئی کہ غیبت کے اندھیرے میں اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا، اپنے عقائد کو درست رکھنا اور حضور کی ظہور کی دعا کرتے رہنا، ظہور کی دعا کرتے رہنا یہ بھی بتایا گیا، اور ان کی طرف سے صدقہ نکالنا، ان کے نام کا صدقہ نکالنا یہ بھی بتایا گیا، اور حج کو جانا تو ان کی طرف سے قربانی کرنا اگر ہو سکے، اگر تمہیں امکان میں ہو تو، اور زیارت کو جانا تو ان کی طرف سے نائب الزیارت ہونا۔ یہ تمام چیزیں ہم کو تعلیم دی گئی اور یاد کرتے رہنا، اور اس کے سلسلے میں دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعائیں اگر پڑھو گے تو بہتر ہے۔ اور عزیزان گرامی، ظہور کے زمانے میں یہ بھی ہے کہ منتظر رہو کہ وہ کب تشریف لاتے ہیں۔ تو زمانہ جتنا جتنا بگڑتا جا رہا ہے عزیزان گرامی، اور حالات جتنے خراب ہوتے جاتے ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں۔ دیکھیے، پریشانی اور بات ہے اور مایوسی اور بات ہے۔ اندھیری رات ہے تو اندھیری تو ہے، سنبھل کے چلنا پڑے گا، لیکن یہ امید نہیں ہے کہ سویرا نہیں ہوگا۔ امید سار یقینی ہے کہ یہ اندھیرا باقی نہیں رہے گا اور سویرا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، آج دنیا میں ہر طاقت لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں ناکام ہو گئی، اور لا اینڈ آرڈر مینٹین اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب عدل ہو، اور عادل جو ہے وہ امام عادل کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اور یہی رسول اللہ نے خبر دی ہے، اور آپ کی جتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ میرا قائم آ کے نظام عدل قائم کرے، میرا قائم آ کے نظام عدل قائم کرے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نظام عدل سے کیا اہمیت ہے، نظام عدل کہ جو امام آن کے نظام عدل قائم کرے، میں کہ تمام باتیں یہ کہ میرا قائم آ کے نظام عدل قائم کرے۔ تو ہم نظام عدل کے منتظر ہیں عزیزان گرامی، اور سینکڑوں کتابوں میں حدیثیں ہیں، میں نے ان کی سمری بنائی ہے، 2 جملوں میں سن لیجیے، بالکل مختصر۔ تو سمری اس طرح بنائی کہ کیٹیگریز الگ الگ کر دیں، اور اس کے ذیل میں جو حدیثیں ہیں 3 ڈبوں میں کر کے ڈال دی جائیے۔ تو 3 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو ظہور سے پہلے دنیا میں ہر چیز کی شارٹیج ہوگی، ایک تو یہ چیز حدیثوں کے ذریعے یہ سمجھ میں آیا کہ ضرورت زندگی کے سامان کی شارٹیج ہوگی۔ اب اس کے ذیل میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، ان کا کہ وہ دجال ایمان خریدے گا 1 روٹی پر۔ تو سوال یہ، جس کے پاس سال بھر کے کھانے کا ہوگا کیا پاگل ہو گیا جو 1 روٹی پر ایمان بیچے گا؟ آپ سیز دیکھیے، جب 2 وقت کے فاقے سے ہوگا جب 1 روٹی پر ایمان بیچے گا۔ تو ایک تو شارٹیج ہوگی ہر چیز کی، نمبر 1۔ نمبر 2، لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوگا، آدمی گھر سے نکلے گا تو زندہ آنے کی امید نہیں ہوگی، ایک چیز یہ۔ تیسرے، مذہب کی حالت بہت خراب ہوگی، اور مذہب کی گرفت عوام کو بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 3 چیزیں تو ہم قریب قریب بہت کچھ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں، اضافہ دیکھ رہے ہیں، ضروریات زندگی کے سلسلے میں بھی کہ شارٹیج چیزوں کی، لینڈ آرڈر کی حالت ہر جگہ خطرے میں لا رہے ہیں، مذہب کے اوپر عوام کے ذہنوں میں مذہب گرفت کم ہو رہی ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب پلٹ کے جب ہم نے دیکھا وہ ظہور بعد میں کیا ہوگا، تو یہی 3 چیزیں نکلیں، یعنی اس وقت ہر چیز کی اضافہ ہوگا اور زیادتی ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، شارٹیج نہیں ہوگی، بلکہ ہر چیز ایکسس ہوگی، ضرورت سے زیادہ ہوگی، غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ پیسے لیے گھومیں گے،
جو واجب ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، خمس ہے، کس کو دیں کس کو دیں، کوئی غریب نہیں ہے، اور جب نہیں کوئی غریب ملے گا تو رفاہ عام کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ دوسری چیز مذہب، مشرق سے مغرب تک ایک مذہب ہوگا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہوں گے۔ اور تیسری چیز لینڈ آرڈر، تو اس کے لیے حدیثیں ہیں، اب وہ حدیثیں مثال کے طور پر ہیں یا واقعاً ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کے اندر مثال دی گئی کہ ایک عورت شام سے سفر کر کے مکے آئے گی، جوان، خوبصورت، زیور میں لدی ہوئی، اور کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا راستے میں۔ تو اب یہ اس زمانے کی بہت بڑی مسافت تھی جو بتائی گئی ہے، شام سے لے کے مکے تک، وہ تنہا آئے گی سفر کر کے اور کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا راستے میں، تو اس کا مطلب لینڈ آرڈر سچویشن اتنی اچھی ہوگی کہ اس طریقے سے کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہ مثال دی گئی ہے یا واقعاً کوئی عورت ٹریول کرے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہے معاملہ کہ یہ لینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہو۔ تو عزیزان گرامی، ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں، آپ بھی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور در حقیقت امامت کا پورا صحیح عظمت کا احساس اسی وقت ہوگا جب ہمارا امام ہمارے سامنے، اور عزیزان گرامی ہماری عزاداری کو بھی رونق ملے گی، اس لیے کہ در حقیقت حسین کے عزادار وہی ہیں، اور آج جو مجلسوں میں رونق ہے، بے شک جو لاوارث ہوتا ہے اس کے غم میں کوئی رونق نہیں ہوتی، حسین کے غم میں جو رونق ہے وہ اس لیے کہ حسین کا وارث زندہ ہے، اور حسین کا بیٹا زندہ ہے، اور روایت میں ہے کہ وہ اکثر اپنے جد مظلوم پر رویا کرتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں، اور اپنے جد مظلوم کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں یاد کرتے بلکہ بہن کر کر کے روتے ہیں، کیا جد مظلوم آپ 3 دن کے پیاسے تھے، آپ کو دوا کر دیا گیا، جد مظلوم 3 دن تک آپ کو کھانا نہیں ملا اور آپ شہید کر دیے گئے، آپ ایک ایک کو آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، کوئی نصرت کو آنے والا نہ تھا۔ عزیزان گرامی، امامت آج بھی روتی ہے حسین، اور ہم ان کے غلام، ان کے چاہنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ مولا تشریف لائیے، ہم آپ کے سوگوار، آپ کے جد کے سوگوار، آپ کے بزرگوں کے سوگوار یہاں حاضر ہیں، آپ کی آمد کے منتظر ہیں، تاکہ ہم جو آپ کے خاندان اور آپ کے گھر کی عظمت بیان کرتے ہیں وہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ امامت کی شان کیا ہے اور امامت کا مرتبہ کیا ہے۔ خدا کی قسم، امامت ہم کو محرم دے کے گئی، اور امامت ہم کو کربلا دے کے گئی، جس سے آج تک دین قائم ہے۔ آپ ان مجلسوں کو کمزور نہ سمجھیے، ان کی اہمیت کو کم نہ جانیے، ان سے اختلاف نہ کیجیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے پورے اسلام کی اور حالت ہوتی ہے، اور وہ چیزیں جو کبھی بیان نہ ہوں وہ 2 مہینے 8 دن میں بیان ہو جاتی ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا فیض ہے، یہ حسین ابن علی کا فیض ہے، یہ عزاداری جو ہے یہ حسین ابن علی کا فیض ہے، اور جتنی ظالمانہ طاقتیں تھیں وہ ہمیشہ عزاداری کی مخالف رہیں، اور جتنی معصومی طاقتیں تھیں وہ ہمیشہ عزاداری کے فیور میں رہیں۔ ہر امام نے صف عزا بچھائی، ہر امام نے عزاداری کی حسین کے بعد، ہر امام نے شرکت غم کی دعوت دی، اور ہر حکومت نے عزاداری کی مخالفت کی، ہر ظالم و جابر بادشاہ نے حسین پر رونے کی مخالفت کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ آسور کی سلطنت کو بہا لے جائیں گے، لہذا یہ آنسو نہ بہیں، اور ائمہ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان آنسوئیں سے دین کی بنیاد مضبوط ہوگی، لہذا یہ آنسو بہتے رہے۔ عزیزان گرامی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے لوگ آن کے اعتراض کر جاتے ہیں، ان مجلسوں سے کیا فائدہ ہے، اس عزاداری سے کیا فائدہ ہے، اس ماتم سے کیا فائدہ ہے، اس گریہ سے کیا فائدہ ہے۔ آپ کو کیا معلوم کیا فائدہ ہے؟ پورا اسلام جو زندہ ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے، ورنہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ چھوٹا فرقہ ختم ہو جائے بڑے فرقے کے سامنے اگر عزاداری نہ ہو، یہ عزاداری ہے جو ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور ہماری شخصیت کو الگ سے محسوس کراتی ہے کہ یہ ہے، یہ عزائے حسین ہماری جان نثار، اس کا جس نے ایک دوپہر میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا۔ عزیزان گرامی،
صبح سے شام تک قربانیاں دی جاتی تھیں، دوستوں کی قربانی ہوئی، جب دوست نہ رہے تو عزیزوں کی قربانی ہوئی، جب عزیز نہ رہے تو دل کے ٹکڑوں کی قربانی ہوئی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آخر میں کبھی قاسم میدان میں گئے، کبھی عباس میدان میں گئے، کبھی علی اکبر میدان میں گئے، حسین کسی کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ لے کے آئے، کسی کی میت پر رو کے آئے، کسی جوان لاشے کو ہاتھوں پر لے کے آئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد 6 مہینے کا بچہ گیا اور وہ بھی میدان جنگ سے زندہ نہ پلٹا۔ اب حسین در خیمہ پر کھڑے تھے اور شان یہ تھی کہ کپڑوں پر علی اکبر کا خون تھا اور چہرے پر علی اصغر کا خون تھا اور ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک تھی۔ اس طریقے سے کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، اے زینب و ام کلثوم، اے سکینہ اور رقیہ، تم سب پر میرا سلام ہو۔ اور ایک دفعہ بی بی زینب آئیں پس در کا، بھیا خیمے میں آئیے، اور حسین کو بہن خیمے میں لے گئی۔ پہلے بیمار بیٹے کے پاس گئے، جا کے بیٹے سے گفتگو کی اور نہ جانے کیا کیا باتیں کی، اسرار امامت تعلیم کیے۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو ہم نے اتنا سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ یعنی یہ سید سجاد کو سلام کہلوا کے رخصت ہوئے۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، کہا بھیا آپ جا رہے ہیں، منع نہیں کرتی، لیکن سیدانیوں کی ایک تمنا پوری کرتے جائیے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا بہن یا بھائی آپ کو یہ رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ کہا بہن کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنا لیں گے، آپ اس کے درمیان سے گزر جائیے۔ اے لیجیے، حسین نے سر جھکایا، کہا اچھا بہن مجھے منظور ہے۔ سیدانیوں نے حلقہ بنایا، اس حلقے میں آئے، ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا، اور اس کے بعد امامہ ہاتھوں میں لیا، اے خدا انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ حلقہ ٹوٹ گیا، حسین آگے بڑھے، بقول میر انیس بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ در خیمہ پر پہنچے، زینب نے رکاب تھامی، سکینہ نے خدا حافظ کہا، سیدہ کا لال اپنے گھر سے رخصت۔